العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم و مکرم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا ایک ٹکڑا صرف آپ کے سامنے آ پایا تھا۔ حدیث یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو تم 7 بڑی بڑی گناہوں سے، ایسی گناہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دے، مہلکہ خیز گناہوں سے بچو۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول وما ہن یا رسول اللہ کے رسول، وہ 7 گناہیں کون سی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان 7 گناہوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے پہلے گناہ کا تذکرہ گزشتہ درس میں آیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ الشرک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں دوسرے گناہ کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحر، دوسرا گناہ ہے جادو۔ جادو کرنا یہ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا شرک کے بعد، کہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے ہلاک اور برباد کرنے کے لیے گناہ کافی ہے۔ جادو ہے کیا حقیقت میں؟ جادو ایک جادوگر کیسے کرتا ہے، اپنے کام کو وہ کیسے کامیاب طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جادوگر شیطان کی مدد حاصل کرتا ہے، اور پھر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کو مختلف طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ کبھی اس کے ذہن و دماغ کو بے قابو کر دیتا ہے، مجنون اور پاگل کی طرح اس کو کر دیتا ہے، یا پھر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کر دیتا ہے، یا پھر بسا اوقات کوئی شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں لڑکی سے مجھے نکاح کرنی ہے اور وہ تیار نہیں ہے تو اس کو میری طرف مائل کر دو۔ تو یہ تمام کام ایک جادوگر کرتا ہے شیطان کی مدد سے۔ شیطان کبھی بھی کسی انسان کی مدد اس وقت تک کرنے پر راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اپنا غلام نہ بنا لے۔ ایسے ہی مدد نہیں کرتا شیطان، بلکہ پہلے اسے اللہ رب العزت کہ کفر اور شرک پر مجبور کرتا ہے۔ جب تک اس سے شرک اور کفر نہ کرا لے تب تک شیطان اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس کو یا تو کہے گا کہ قرآن کی توہین کرو، قرآن کو اپنے پیر کے اندر باندھ کر حمام اور ٹوائلٹ کے اندر لے جاؤ، کبھی اس پر پیشاب و پاخانے پھینکنے کے لیے کہے گا، کبھی اس کو عورتوں کے گندے خون سے لکھنے کے لیے کہے گا۔ اس طرح کی توہین کرنے کے بعد، اس کو کافر بنا دینے کے بعد ہی شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح ایک شخص جادوگر بنتا ہے اور پھر اس شیطان کی مدد سے اپنے منچاہا انجام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے جادوگر کا عمل۔ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ایک ہلاکت خیز گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت کا قصہ ذکر کیا ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اس لمبی آیت کے اندر ایک قصہ ذکر ہے ہاروت اور ماروت کا۔ یہ دونوں جادو کرتے تھے اور کوئی ان کے پاس سیکھنے آتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے ان کو؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ کوئی بھی شخص ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تھا تو ان کو کیا کہتے تھے کہ تم ہرگز یہ نہ سیکھو، یہ ایک فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو، تم کفر نہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو اگر کوئی سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے تو یہ کفر کرنے کے بعد ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایک سنگین اور بہت ہی ہلاکت خیز گناہ ہے۔ ایک جادوگر ایک معاشرے کے اندر ایسے بگاڑ پیدا کرتا ہے جو ایک جنگ کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ پورے معاشرے کو، پوری انسانی سوسائٹی کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک عظیم گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی جادو کر دے تو اس سے ہم بچاؤ کیسے کریں گے؟ یا
کوئی ہم پر جادو نہ کر سکے اس سے ہم بچاؤ کیسے کریں گے؟ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام تک مختلف اوقات میں بہت سارے اذکار ذکر کیے ہیں۔ کپڑا پہننے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، حمام میں جانے کی دعا ہے، بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی دعا ہے۔ ہر عمل کے اندر دعائیں سکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان دعاؤں کے اندر ایک چیز کا عمل کیا ہے، ہر دعا کے اندر ایک چیز شامل ہے، وہ ہے شیطان سے حفاظت کی دعا۔ ان دعاؤں کو جب انسان پڑھتا ہے تو شیطان سے گویا کہ اپنے آپ کو اس نے ڈھال سے حفاظت کر لیا ہے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سوتے وقت جب وہ بستر پر جاتا ہے، نبی کے سکھلاتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیتوں کو پڑھ کر سو، آمن رسول سے لے کر آخر تک۔ اگر کوئی شخص ان دو آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رات بھر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ رات بھر شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیطان سے حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی شیطان آ کے اس کو مکے مارتا ہے؟ نہیں، بلکہ شیطان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ شیطان کا اصل مقصد ہے انسان کو جہنم تک پہنچانا، یہ سب سے بڑا اس کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہم کو تنبیہ کیا ہے کہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، عدو مبین کہا ہے، کھلا ہوا دشمن۔ تو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے شیطان کا کہ انسان کو جنت سے دور کیا جائے اور جہنم تک پہنچا دیا جائے، اس سے بڑا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوسروں لوگوں کو چوٹ پہنچانا، تو یہ سب دوسری اس کے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ سب مقاصد ہیں۔ اس کا اصل مقصد، سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اس کو جہنم کی طرف لے جانا۔ تو شیطان کا مقصد ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کو فجر کی نماز سے غافل کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو فرشتے شیطان آ کے اس کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ الا ایھا اللیل الطویل، ابھی رات کافی لمبی ہے، سو 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 سو، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے شیطان کا۔ جب کوئی ان دو آیتوں کو پڑھ کر سوئے گا تو شیطان سے فرشتے ان کی حفاظت کریں گے، اور اگر عزم مصمم کر کے سویا ہے کہ مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے جو اذکار ہیں، دعائیں سکھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دعاؤں کو پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اگر کسی پر جادو ہو گیا ہو تو ان دعاؤں کو پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ جادو ہو جاتا ہے تو پھر کسی جادوگر کے دوسرے جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا ہے تو آپ ان کے جادو کو بھگائیے۔ پھر ان کے پاس بھی شیطان ہوتا ہے اور پھر اپنے شیطان کی مدد سے اس سے جنگ کرواتا ہے اور پھر ان کو بھگاتا ہے۔ یہ طریقہ ایک دم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جادوگر، میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی بھی صورت میں وہ بغیر کفر کیے ہوئے اس کو شیطان کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ شیطان کی مدد اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ کفر کرے گا۔ اس لیے کسی جادوگر کے پاس جانا گویا کہ ہم نے کفر کی طرف ہی گیا ہے، اس لیے یہ طریقہ ایک دم جائز نہیں ہے۔ آپ خود دعائیں پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، جو دوائیں ہیں دواؤں کو استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً بیر کی پتی کے اندر اگر بیر کی پتی کوٹ کر پانی میں ملا دیا جائے اور اس سے نہایا جائے تو اس سے بھی جادو کا اثر اتر جاتا ہے، جادو کا اثر اس سے اترتا ہے۔ اسی طرح نبی کے وسلم فرماتے ہیں کہ صبح اگر کوئی شخص 7 عجوا کھجوریں کھائے تو زہر اور جادو کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ تو ایک علاج ہے، اگر کسی کو جادو ہو گیا ہے تو اس کو عجوا کھجور کھلائیں صبح صبح۔ اسی طرح وہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کر سکتے ہیں وہ بھی جائز ہے اس کے لیے۔ تو یہ طریقے ہیں شرعی علاج کے، جائز طریقے، لیکن سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس پر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر، دعاؤں کو پڑھ کر دم کیا جائے، اور انشاءاللہ اس دم سے ہی اس کو انشاءاللہ سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ان طریقوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر نے، لبید بن عاصم اس کا نام تھا، یہودی تھا، صحیح بخاری کے اندر ایک قصہ آیا ہوا ہے کہ انہوں نے جادو کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس طرح جادو کیا تھا؟ ایک بال لے کر 11 گرہیں لگائی تھیں۔ ابھی جو میں نے دوسرے آیت کے اندر سورہ پڑھی ہے، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق آخر تک، اس میں ایک آیت ہے ومن شر النفاثات فی العقد۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ان تمام جادوگرنیوں سے اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں جو گروہوں کے اندر پھونکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، گروہوں کے اندر شیطان کا نام لے کر پھونکتے ہیں وہ، اور اس سے اس پر جادو ہوتا ہے۔ تو اس یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو لے کر گروہوں کو لگایا تھا، اور ایک کنویں کے اندر کھجور کے جو گچھے ہوتے ہیں، گچھے ہونے سے پہلے ایک لکڑی کی طرح
ایک یہ ہوتا ہے اس کو حفاظت کرنے والا، تو اس کے اندر ڈال کر کنویں میں ڈال دیا تھا اس نے. تو وحی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پتہ چلا کہ اس جگہ پر اس کنویں میں یہ ڈالا ہوا ہے. تو اس کو نکالا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات مل گئی اس سے. تو ایک بہترین علاج ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پر کسی نے مجھ پر جادو کر کے چھپایا ہوا ہے، اگر اس کا علم ہو گیا تو اس چیز کو حاصل کریں، پہلے اس جگہ سے اٹھائیں. عموماً کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ گندی جگہوں پر اس کو گاڑ دیتے ہیں. تو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں نے جادو کر کے یہاں پر اس کو گاڑا ہوا ہے، تو اس کو نکال کر اس کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، تو اس سے جادو کا اثر فوراً ختم ہو جائے گا، ایسے اس کو برباد کیا جائے گا. یا اگر کسی جگہ پر، خاص جگہ پر درد ہو رہا ہے، پیٹھ پر، سر پر، جسم کے کسی حصے پر، تو حجامہ بھی ایک بہت بہترین علاج ہے. آپ لوگ جانتے ہیں حجامہ؟ حجامت لگوانا، پچنا لگوانا جسے کہتے ہیں. تو حجامہ کرائیے، اس سے انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. تو یہ جائز طریقے ہیں جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے. لیکن کسی جادوگر کے پاس جانا اور پھر اس سے پھر شیطان کی مدد حاصل کر کے شیطانوں کو لڑانا اور پھر اس کو بھگانا، تو یہ طریقہ غیر شرعی طریقہ ہے. جادوگر اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا اس کو تلوار سے قتل کر دینا، چونکہ وہ کافر ہے اور وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس طرح بگاڑ پیدا کرتا ہے، پورے معاشرے کو تہس نہس کر دیتا ہے، امن و امان کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے یہ سزا مقرر کی گئی اس کے لیے کہ اس کی سزا قتل ہے. لیکن کہاں پر؟ جہاں پر اسلامی حکومت ہو. یہ اس طرح کی سزاؤں کو دینا عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کے سزاؤں کو انجام دیتے ہیں یا نافذ کرتے ہیں. عام شخص اس طرح چیزوں کو نافذ نہیں کر سکتا. تو اگر مثلا یہاں پر الحمدللہ اسلامی حکومت قائم ہے، یہاں پر اگر کوئی جادوگر پکڑا جائے تو پھر اس کی سزا یہی ہوتی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان تمام لوگ صحابہ کرام نے جادوگر کو قتل کیا ہے. ایک جادوگر، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا تھا. ایک جادوگر ایک انسان کو لایا اور اس کو اس کے سر کو کاٹ رہا تھا، الگ کر رہا تھا، اس طرح کھیل رہا تھا وہ، اور لوگوں کو اس طرح جادو اپنا دکھا رہا تھا، اور پھر اس کو لگاتا تھا، زندہ کرتا تھا، پھر کاٹتا تھا، پھر اس کو لگاتا تھا، اس طرح زندہ کرتا تھا. تو یہ اپنے گھر گئے اور گھر سے تلوار لائے اور تلوار لا کر پیچھے سے اس کو قتل کر دیا. کہا کہ اس کے پاس تو بہت طاقت ہے، وہ تو زندہ کر ہی رہا تھا، اپنے آپ کو زندہ کر لیا، لیکن اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ صرف ایک جادو تھا اس کا. اب حقیقت میں جب اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ مر گیا. وہ تو صحابہ کرام نے جادوگروں کو قتل کیا ہے، تو یہ اس کی سزا ہے. چونکہ جرم اتنا عظیم جرم ہے، اس لیے سزا بھی اس کی اسی طرح رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبیح جرم سے بچائے اور ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے اثرات سے بھی محفوظ رکھے. جادوگروں کے اثر سے ہم ہمیشہ محفوظ رہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام جو شیطان کے مکر و فریب ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.